اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد وَكَذَا مُجَرَّدُ أَخْذِ الْكَمِّ وَالِاتِّصَالِ فِي حَدِّ السَّطْحِ حيث يقال السطح كم متصل قار منقسم في جهتين لا يجب اندراجه تحت الكم والمتصل مثلا۔ ہماری بحث اس بات میں ہے کہ اگر ہم وجود ذہنی کے قائل ہو جائیں اور وہ بھی اس طرح کے ماہیات ذہن میں بھی وہی ذات رکھتی ہیں جو خارج میں رکھتی ہیں، تو اشکال پہلا یہ ہے کہ ایک ہی چیز دو مقولوں کے تحت مندرج ہو، کیونکہ ماہیت جب جوہر کی ذہن میں ہوگی تو ظاہر ہے وہ جوہر ہی ہونی چاہیے پھر، اور جوہر کے مقولے میں آ جائے گی، جبکہ دوسری طرف چونکہ موجود ذہنی علم ہے، علم کا دوسرا نام ہے علم کیف نفسانی ہے، تو اس کو کیف کے تحت مندرج ہونا چاہیے۔ دو مقولوں کے تحت ایک ہی چیز مندرج ہو، مقولہ جوہر سے بھی ہو اور مقولہ عرض سے بھی ہو۔ اسی طرح سے جب ہم مثال کے طور پہ کیف محسوس کو اس کا ادراک کرتے ہیں تو اس کا جو ذہنی وجود ہے وہ مقولہ کیف سے ہوگا سب سے پہلے، تو ظاہر ہے چونکہ رنگ یا کیف محسوس عرضی مقولات میں سے ہے تو عرض کے تحت ظاہر ہے وہ مندرج ہوگا۔ پھر مقولات عرضی جس کے تحت کیف کے تحت وہ مندرج ہو رہا ہے، ایک طرف چونکہ کیف محسوس ہے تو اس کو ذہن میں بھی کیف محسوس ہونا چاہیے، اگر اس کی ذات آپ کہتے ہیں محفوظ ہونی چاہیے بذات خود، کیف محسوس ہی وجود ذہنی رکھتا ہو تو کس کے تحت مندرج ہوگا؟ کیف محسوس کے تحت۔ جبکہ چونکہ علم کیف نفسانی ہے تو وہی ذہنی وجود کیف محسوس کا کیف نفسانی بھی ہوگا۔ ایک مقولے کی دو انواع کے تحت ایک چیز مندرج ہو جائے گی۔ اس کا جواب ملا صدر علیہ الرحمہ نے کل جو دیا، ہم نے پڑھا کہ دیکھیں کسی بھی چیز کا کسی مقولے کے تحت مندرج ہونے کا معیار کیا ہے، ہم پہلے یہ دیکھیں۔ ہمارا موجود ذہنی یا علم اگر دو مقولوں کے تحت مندرج اور درج ہونے کا معیار اس میں پایا جائے تب تو وہ مندرج ہوگا۔ پھر آپ سوال کریں، پھر آپ اشکال کریں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ہی چیز دو مقولات کے تحت مندرج ہو گئی یا ایک مقولے کی دو انواع کے تحت مندرج ہو گئی۔ لیکن اگر ایک چیز میں مثال کے طور پہ کسی ایک مقولے کے تحت مندرج ہونے کا معیار ہی نہ پایا جاتا ہو تو ظاہر ہے اس کے تحت مندرج ہی نہیں ہوگی۔ جب دو مقولوں کے تحت مندرج نہیں ہوگی تو آپ کا اشکال ہی باقی نہیں رہے گا کہ جی دو مقولوں کے تحت ایک چیز دو متباین مقولات کے تحت کیسے مندرج ہو گئی۔ تو اب سوال پس یہ سامنے آ گیا کہ کسی مقولے کے تحت کسی چیز کے مندرج ہونے کا معیار کیا ہے۔ ایک دفعہ میں کہتا ہوں ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، یا کہتا ہوں ھذا جوہر، ھذا سے میری مراد کیا ہوتی ہے؟ الکتاب و جوہر، الکتاب و جوہر۔ ھذا یا میں کہہ دوں ھذا الکتاب و جوہر، یہاں ھذا الکتاب کا مفہوم اور ہے، جوہر کا مفہوم اور ہے، موضوع کا مفہوم اور ہے، محمول کا مفہوم اور ہے، اور محمول اس موضوع پر حمل ہو رہا ہے، اس حمل کو کہتے ہیں حمل شائع۔ ٹھیک ہے جی، اگر ایک موضوع پر ایک محمول حمل شائع کے ذریعے حمل ہو رہا ہو تو ظاہر ہے وہ موضوع اس محمول کے تحت مندرج ہوگا۔ اگر میں اس کتاب کے رنگ کو کہوں کہ لون ھذا الکتاب ارض تو ٹھیک ہے،
حمل کون سا ہے؟ حمل شائع ہے، اور حمل شائع میں بطور حمل شائع اگر اس رنگ پر کیف یا عرض حمل ہو تو اس کا مطلب ہے یہ رنگ واقعاً مقول کیف کے تحت درج ہوگا، یہ کتاب واقعاً مقول جوہر کے تحت درج ہوگی۔ لیکن اگر حمل ہو حمل اولی، اور میں کہہ رہا ہوں ھذا کتاب، اور ھذا کا اشارہ جس مفہوم کی طرف ہو، کتاب کا اشارہ بھی اسی مفہوم کی طرف ہو، مفہوم میں دونوں ایک ہوں، تو وہاں حمل ہوگا حمل اولی، حمل اولی ہوگا۔ حمل اولی کے ذریعے اگر کسی موضوع پر حمل ہو کہ ھذا جوہر، تو وہ جوہر نہیں بنتا، بے شک آپ اس کو ھذا جوہر کہتے رہیں۔ ھذا عرض، آپ بے شک اسے کہتے رہیں، وہ عرض کے مقولے کے تحت مندرج نہیں ہوتا، کیونکہ مقولے کے تحت اندراج کا معیار حمل شائع ہے۔ اب آپ کا جو ذہن میں ماہیت جو ذہن میں وجود رکھتی ہے، موجود ذہنی اس کتاب کا، اس موجود ذہنی کو آپ یہ تو کہیں گے کہ ھذا کتاب، وہ مفہوم، وہ موجود ذہنی کتاب ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ھذا جوہر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حمل شائع نہیں ہوگا بالحمل اولی، یعنی اس کا مفہوم جوہر والا مفہوم ہے، اس پر آثار جوہر والے مرتب نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر حمل شائع ہو تو اندراج بنتا ہے، اگر حمل شائع نہ ہو تو اندراج نہیں بنتا۔ جب اندراج دو مقولوں کے تحت نہیں بنے گا، اشکال سرے سے اٹھ جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی توضیح میں یہی کہا کہ بنابراین اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، مثال جو بات مدعا تھا نا اس کی توضیح میں، اگر کوئی پوچھے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، مل انسانو، ظاہر ہے وہ انسان کی جو تعریف پوچھ رہا ہے، انسان کے مفہوم اس پر واضح نہیں ہے۔ ہم اس مفہوم انسان کو اس کے لیے واضح کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ الانسان جوہر۔ تو جب ہم کہیں کہ الانسان جوہر، تو کیا وہ مفہوم واقعاً جوہر بن جائے گا؟ نہیں۔ کسی مفہوم کی تعریف میں ایک جنسی مفہوم کا آ جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حتماً اس کے مقولے کے تحت بھی مندرج ہو گیا۔ یا انسان کے بارے میں ہم کہیں کہ ھذا جسم، تو مفہوم انسان جسم ہوگا؟ نہیں، یہ تو مفہوم کی طرف اشارہ ہے، وہ موجب نہیں بنتا کہ اس کے تحت مندرج ہو۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ ایک بندے کے لیے سطح جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں سطح، یہ اسٹول ہے، اس کی سطح ہے، یہ کتاب ہے، یہ اس کی سطح ہے۔ تو اگر کسی پر سطح کی بحث ہو رہی تھی اور کسی نے پوچھا مس سطح ہو، سطح کیا ہے، تو اگر ہم اس سطح کی تعریف میں کہیں کہ السطح کم متصل قار منقسم فی جہتین، سطح کیا ہے؟ کم ہے۔ کم کی دو قسمیں مقولہ طرز میں، کم میں منفصل جو اعداد کو کہتے ہیں کم میں منفصل، کم میں متصل کہتے ہیں سطح کو، سطح کو کم میں متصل کہتے ہیں کیونکہ یہ آپس میں ملی ہوئی ہے، سطح نقاط ملے ہوئے ہیں۔ کم میں منفصل میں ہر عدد اپنی جگہ مستقل ہے، وہ دوسرے سے جدا ہے، تو عدد کو کم میں منفصل، سطح کو کم میں متصل۔ تو ہم اگر سطح کی تعریف میں کہیں کہ السطح کم متصل، تو کیا آیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس سطح کی ہم تعریف کر رہے ہیں جس مفہوم کی، خود وہ مفہوم کیا ہو جائے گا؟ واقعاً کم ہو یا متصل ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پس کسی چیز کی تعریف میں جوہر کا آ جانا، مثلا موجود ذہنی کو ہم کہیں کہ کتاب کا جو وجود ذہنی ہے نا وہ جوہر، تو جوہر کا اس کی تعریف میں آ جانا موجب نہیں بنتا کہ وہ واقعاً جوہر کے مقولے کے تحت مندرج ہو۔ جیسے انسان کی تعریف میں جوہر کا آ جانا موجب نہیں بنتا کہ انسان کا مفہوم بھی جوہر ہو۔ سطح کی تعریف میں کم کا اور متصل کا آ جانا موجب نہیں بنتا کہ سطح کا مفہوم بھی واقعاً کم ہو، عدد ہو یا سطح ہو۔ سطح پہ آثار ہیں، آپ سطح کو چھو سکتے ہیں، اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، اس پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ،
تو سطح کا مفہوم تو ایسا نہیں ہے نا. تو کسی چیز کی تعریف میں جوہر کا آ جانا یا عرض کا آ جانا، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حتماً اسی مقولے میں بھی جوہر کے مقولے میں مندرج ہے یا عرض کے مقولے کے تحت مندرج ہے. پھر ایک اور مطلب بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی چیز پر ایک مفہوم کا صادق آنا مجھے بنتا کہ وہ چیز اس مفہوم کے مصداق کے تحت مندرج ہو. ایک چیز پر اگر جوہر کا مفہوم صادق آئے جیسے وجود ذہنی پر، اور آپ کہیں کہ پس وجود ذہنی درج ہو گیا جواہر میں، وجود ذہنی جواہر میں درج ہو گیا، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر کلی مفہوم کیا ہوتا؟ اپنا فرد ہوتا. مثال کے طور پہ انسان، الانسان کا مفہوم کون سا مفہوم ہے؟ کلی. ٹھیک ہے جی. سوال، اس کلی مفہوم کے افراد کون ہیں؟ آپ، زید، باقر، خالد، جعفر، یہ کیا ہیں؟ اس کے افراد ہیں. کیوں؟ اور آپ ایک ایک فرد کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جعفر انسان، زید انسان، خالد انسان، باقر انسان، صادق انسان. سب پر آپ اس کو حمل کرتے کیونکہ اس کلی مفہوم کے افراد ہیں. اچھا جی، جیسے زید پر انسان صادق آ رہا ہے، زید انسان کہنا ٹھیک ہے، جعفر انسان کہنا ٹھیک ہے. سوال، خود جو الانسان کا کلی مفہوم ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان یا نہیں؟ ظاہر ہے انسان کا مفہوم تو ہے نا، الانسان و انسان، انسان ہو تو پھر کون انسان ہوگا؟ انسان ہوگا. تو اس کا مطلب ہے جب آپ الانسان و انسان کہیں گے تو وہ جو الانسان جو موضوع آپ نے بنایا اس کو آپ نے گویا زید انسان کی جگہ رکھا. دیکھیں ایک قضیہ ہمارے پاس زید انسان، اس کو موضوع بنایا، اس کو محمول بنایا. تو زید انسان میں یہ موضوع اس محمول کلی محمول کا کیا ہے؟ فرد ہے. تو آپ اس زید کو ہٹا دیں، اس کی جگہ رکھ دیں الانسان و انسان. تو اس الانسان کو بھی زید کی جگہ ہے، زید فرد تھا، یہ بھی فرد ہونا چاہیے. خود کلی مفہوم کو اپنا فرد ہونا چاہیے. کلی مفہوم کیا ہو؟ فرد ہو اپنا. بھلا کیا کلی فرد ہوتی ہے اور فرد کلی ہوتا ہے؟ نہیں، ایک چیز تو نہیں ہوتی. کلی مفہوم ہے، فرد مصداق ہے، فرد مصداق ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ خود کلی مفہوم بھی ہے اور کلی کا فرد بھی ہے؟ کوئی نہیں کہتا. تو صرف ایک مفہوم پر یا ایک موضوع پر ایک معمول کا صادق آنا موجب نہیں بنتا کہ وہ موضوع اس محمول کے مقولے کے تحت درج ہو. ایسا تو نہیں ہے. لہٰذا اگر وجود ذہنی کو اگر ہم کہیں کہ الموجود الذہنی یا کہ وجود الذہنی للکتاب جوہر، کتاب کا ذہنی موجود جوہر ہے، تو لازم نہیں آتا کہ واقعاً وہ جوہر کے مقولے کے تحت درج بھی ہو. جب کتاب کا ذہنی وجود جوہر کے مقولے کے تحت درج ہی نہیں ہوا تو باقی بات جائے گا کیف نفسانی. ایک ہی مقولے کے تحت درج ہے. کسی چیز کا ایک مقولے کے تحت درج ہونا تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ حاضر اللون، جب خارجی لون کی طرف اشارہ ہم کرتے ہیں، حاضر اللون ارض، تو یہ ایک بات ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ وجود الذہن للون ارض، رنگ کا ذہنی وجود عرض ہے، تو یہ جو ذہنی وجود ہے اس پر فقط عرض کا صادق آنے سے یہ عرض نہیں بن جاتی کہ آپ کہیں کہ یہ ابھی کیف محسوس بھی ہو اور دوسری طرف چونکہ علم ہے کیف نفسانی بھی ہو. لہٰذا یہ اشکال سرے سے ختم، کیونکہ اشکال کی بیس یہ تھی کہ ایک چیز دو مقولوں کے تحت مندرج ہے یا ایک مقولے کی دو انواع کے تحت مندرج ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں نہیں، اصلاً ایک چیز دو
مقولوں کے تحت بھی درج نہیں ہے، ایک مقولے کی دو انواع کے تحت بھی درج نہیں ہے، صرف ایک ہی مقولے کے تحت درج ہے جس کو ہم کیف نفسانی کہتے ہیں۔ بات ختم۔ کچھ عبارت رہ گئی تھی۔ فَمُجَرَّدُ أَخْذِ الْجَوْهَرِ وَالْجِسْمِ مَثَلًا فِي حَدِّ الْإِنسان، کہتے ہیں کہ جوہر یا جسم کو مثال کے طور پر انسان کی تعریف میں محض کیا کر لینا، لے لینا، اخذ کر لینا۔ کہاں؟ ایسے یقال، مثلا یہ کہ جب کہا جائے کہ الانسان جوہر جسم نام حساس متحرک بالارادۃ ناطق، کہ آپ نے الانسان کی تعریف میں کیا کیا کہا ہے؟ جوہر کہا ہے، جسم کہا ہے، نام کہا ہے، حساس کہا ہے، متحرک بالارادہ کہا ہے، ناطق کہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الانسان جو موضوع ہے یہ جوہر کے تحت بھی درج ہو گیا، جسم کے تحت بھی درج ہو گیا، حساس بھی ہونا چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے؟ کہتے نہیں، لا یوجب محض جوہر یا جسم کا اخذ کر لینا انسان کی تعریف میں یہ اس کا موجب نہیں بنتا۔ لا یوجب اندراج تحت مقولۃ الجوہر، کہ الانسان جس کی تعریف کر رہے ہیں ہم وہ جوہر کے مقولے کے تحت اور جنس الجسم یا جنس جسم کے تحت درج ہو، کہ اگر درج ہو تو پھر کیا ہوگا؟ حتی یکون موجودا لا فی موضوع، کہ اگر الانسان کا مفہوم بھی جوہر ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یکون موجودا لا فی موضوع، کیونکہ جوہر لا فی موضوع ہوتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ بے اعتبار کون ہی جوہرن، کیونکہ جوہر ہے تو لا فی موضوع ہوتا۔ وَيَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُ أَن يُفْرَضَ فِيهِ الْأَبْعَادُ الثَّلَاثَةُ، اور پھر یہ بھی ٹھیک ہوتا کہ آپ جس الانسان کی تعریف کر رہے ہیں نا اس کا ایک لینگتھ ہوتی، لمبائی ہوتی، ایک اس کی وڈتھ اور چوڑائی ہوتی، اور ایک اس کی ہائٹ یا اس کا عمق اور گہرائی ہوتی۔ بھلا الانسان جس کی تعریف کر رہے ہیں، انسان کا مفہوم، اس کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہے؟ نہیں ہے۔ تو انسان کی تعریف میں اگر جسم آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاس حتماً اگر جسم کسی کی تعریف میں ہے تو وہ جسم ہونا بھی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ وَيَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُ، اور یہ انسان اس طرح سے ہونا چاہیے کہ صحیح ہو، أَن يُفْرَضَ فِيهِ الْأَبْعَادُ الثَّلَاثَةُ، اس میں تین بعد، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، یہ فرض کیے جائیں اس کے لحاظ سے بے اعتبار کون ہے جسمن، کیونکہ جسم ہے۔ وہاں کذا اسی طرح حساس، متحرک بالارادہ، ناطق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پس کسی چیز کی تعریف میں جوہر کا آ جانا موجب نہیں بنتا کہ حتماً وہ جوہر بھی ہو، بلکہ معیار وہی جو پیچھے علامہ طباطبائی بار بار کہہ چکے، معیار کسی مقولے کے تحت درج ہونے کا یہ ہے کہ اس چیز پر اس مقولے اور اس ماہیت کے خارجی آثار مرتب ہوں۔ خارجی آثار کیا تھے؟ جسم کے کہ اس کے تین بعد ہوتے ہیں، اور جس چیز کے ذہنی وجود کے تو تین بعد نہیں ہوتے، وگرنہ ذہن کہاں ہے؟ مغز کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر قائم ہے، البتہ علم مجرد ہے، لیکن آپ کیا کرتے کہ آپ کو مغز میں، جیسے بعض مادی متفکرین کہتے ہیں کہ مغز کے خلیوں میں جگہ علم کی نہیں، جو علم کو مجرد سمجھتا ہے وہ علم کے لیے سپیس اور جگہ کا قائل نہیں ہے کہ اس کو مادی سپیس چاہیے، اور کتنی پھر سپیس ہونی چاہیے، کتنے موجودات، ہر ایک کے لیے سپیس ہونی چاہیے، تو وہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ مادی مفکرین جو مغز کو سپیس قرار دیتے ہیں ان پر بہت سارے ایسے اشکالات ہیں کہ وہ سپیس کے موجودات ذہنی کے لیے سپیس اور جگہ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، نسبتوں سے حل کرتے ہیں، ریشو ویشو، وہ باتیں ساری فلسفی طور پر قابل قبول نہیں ہیں۔ وَقَضَى مُجَرَّدُ أَخْذِ الْكَمِ، ایک اور مثال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر سطح کی تعریف میں کم کو لے آئیں اور متصل ہونے کو لے آئیں، آپ کیا کہیں؟ ایسو جو قال وَقَضَى مُجَرَّدُ أَخْذِ الْكَمِّ وَالْاِتِّصَالِ فِي حَدِّ السَّطْحِ، اسی طرح سطح کی تعریف میں کم اور اتصال کو محض اخذ کر لینا، مثال کے طور پہ یہ کہنا ہے سو جو قال، جب آپ یہ کہیں کہ السطح کم
متصل قار منقسم فی جہتین. آپ نے اسد کی تعریف میں کم کو بھی لائے، متصل کو بھی لائے، قار کو بھی لائے، منقسم فی جہتین کو بھی لے آئے. تو یہ تعریف میں ان باتوں کا آ جانا لا یوجب، یہ موجب نہیں بنتا. کس چیز کا؟ اندراجہ کے ساتھ کا یہ مفہوم جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں یہ درج ہو جائے کس کے تحت؟ تحت الکم، کم کے مقولے کے تحت درج ہو جائے. والمتصل مثلا، اور کم میں متصل بھی ہو، کم کی بھی کس نوع کے تحت مندرج ہو؟ متصل کے تحت مندرج ہو. حتی یکون، کہ اگر کم کے تحت متصل کم کے تحت مندرج ہوتا تو کیا نتیجہ نکلتا؟ حتی یکون قابلا للانقسام بذات. سطح کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں نا، یہ سطح کتاب کی توجہ، آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، 4 میں کر دیں، تو سطح کے مفہوم کو بھی آپ کیا اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پس سطح کا مفہوم اگرچہ اس پر کم ہونا صادق آتا ہے، متصل ہونا بھی صادق آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعاً کم اور متصل کے مقولے کے تحت مندرج ہو گیا. کہ کیا ہو؟ قابلا للانقسام بذاتہ من جہت انہ کم، چونکہ کم ہے آپ کہیں کہ پس اس کو بذاتی قابل تقسیم بھی ہونا چاہیے. ومشتملا علی الفصل المشترک، اور ایک فصل مشترک پر وہ مشتمل ہو، من جہت انہ متصل، کیونکہ کم میں متصل ہے، کم میں متصل جہت مشترک پر مشتمل ہوتی ہے. کیسے؟ آگے ہم جب مقولات عرضی پڑھیں گے نا اور کم کی اقسام پڑھیں گے. کم متصل، کم متصل ہم نے کہا کہ یہ سطح، یہ کیا ہے؟ کم متصل ہے. کم متصل کو کہتے ہیں کہ اس میں ایک جہت مشترک ہوتی ہے، ایک فصل مشترک یا ایک مشترک نقطہ ہوتا ہے. کیسے؟ فرض کریں کہ آپ یہاں اس سطح کا کوئی ایک نقطہ فرض کر لیں، کوئی ایک نقطہ، اس سے جب ایک طرف جائیں گے تقسیم کریں گے، اس نقطے سے اس پار اور اس پار 2 حصوں میں یہ تقسیم ہو رہا ہے. ان کے درمیان ایک نقطہ کم میں متصل کے کوئی بھی 2 اجزاء اگر آپ فرض کریں نا، ان کے درمیان ایک حد اتصال ہونی چاہیے، ایک مشترک باؤنڈری ہونی چاہیے، نقطہ ہونا چاہیے، تب وہ کم میں متصل بنے گی. 5 اور 10 کے درمیان، 1 اور 2 کے درمیان کوئی متصل نقطہ نہیں ہے جس میں وہ متحد ہو، اس لیے اس کو کہتے ہیں منفصل. کم میں متصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر 2 اجزاء کے درمیان ایک مشترک نقطہ ہے. مثال کے طور پر اسی سطح کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہاں ہم ایک خط کھینچ دیتے ہیں. اس خط کا ہر نقطہ، اس کا بھی نقطہ ہے، اس کا بھی نقطہ ہے، اس حصے کا بھی نقطہ ہے، اس حصے کا بھی نقطہ ہے، دونوں اس میں کیا ہے؟ مشترک ہیں. تو آپ یہ تو مشترک ہونا نقطے کا کم میں متصل خارجی میں ہے، لیکن ذہن میں جو سطح کا مفہوم ہے اس کو اگر ہم کہتے ہیں کم میں متصل، تو وہاں بھی کیا یہی مطلب ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، 2 حصے ہو جائیں تو درمیان میں ایک مشترک نقطہ ہوگا؟ نہیں، وہاں ایسا معنی مراد نہیں ہے. وہکذا اضافہ بری ایک تیسرا جو شاہد بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ صِدْقُ مَفْهُومٍ عَلَى شَيْءٍ، کسی چیز پر کسی مفہوم کا صادق آنا اگر موجباً للاندراج، اندراج کا موجب بنتا. کل کی ہماری مثال، اگر دیوار پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی، ہم کہتے ہیں ھذا اسد، اس پر اسد تو صادق آتا ہے، تو کیا وہ پس اس پر اسد کا صادق آنا اس بات کا موجب بن گیا کہ وہ جنگل کی شیر کی طرف چیرتا پھاڑتا بھی ہے، حملہ بھی کرتا ہے؟ نہیں، ایک چیز پر ایک مفہوم کا صادق آنا تو اندراج کا موجب صرف نہیں بنتا. اندراج کا موجب وہ بنتا ہے کہ آثار مرتب ہو. لہذا فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ صِدْقِ مَفْهُومٍ عَلَى شَيْءٍ مُوجِبًا لِلْاندراج، اگر صرف ایک مفہوم کا کسی چیز پر صادق آ جانا اس چیز کے، اس مفہوم کے مصداق کے تحت مندرج ہونے کا موجب بنتا، لَكَانَ كُلُّ مَفْهُومٍ كُلِّ فَرْدًا لِنَفْسِهِ، پھر کیا ہوتا؟ ہر کلی مفہوم اپنا فرد ہوتا. پھول کا کلی مفہوم جس کے افراد گلاب کا، چنبیلی کا، گیندے کا، لالے کا پھول ہیں، وہاں خود پھول کا کلی مفہوم بھی ایک پھول کا فرد ہوتا.
کیونکہ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا وردۃ، مفہوم الوردۃ وردۃ، ہاں تو وہ بھی پھول ہوتا، اپنا فرد ہوتا، کلی کا مفہوم اپنا فرد ہوتا، لکان کل مفہوم کلی فردا لنفسہ، کیوں؟ لصدق بالحمل الاولی علی نفسہ، کیونکہ حمل اولی میں تو اپنے آپ پر بھی صادق آتا ہے۔ آپ انسان کے مفہوم کو کہہ سکتے ہیں کہ الانسان انسان، حمل اولی میں یہی تو ہوتا ہے، مفہوم میں کیا ہوتا ہے؟ اتحاد ہوتا ہے۔ تو حمل اولی اگر موجب اندراج ہوتا تو ہر کلی مفہوم اپنا فرد ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات واضح تھی کہ ایسا نہیں ہے، کلی مفہوم اپنا فرد نہیں ہوتا، کلی مفہوم کلی ہوتا ہے۔ فل اندراجو بنا برین، پس کسی عنوان کا، کسی مفہوم کا کسی شے پر صادق آنا اس کے تحت درج ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ معیار کیا ہے؟ فل اندراجو یتوقف علی ترتب الآثار، کسی مقولے کے تحت مندرج ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اس پر وہ خارج والے آثار بھی مرتب ہوں۔ ومعلوم، اور بڑی واضح سی بات ہے، ان ترتب الآثار انما یکون فی الوجود الخارجی دون ذہنی، یہ سب کو معلوم ہے کہ خارجی وجود پر آثار ماہیت کے مرتب ہوتے ہیں، ماہیت کے ذہنی وجود پر آثار مرتب نہیں ہوتے۔ اگر ذہنی وجود پر آثار مرتب ہوتے تو روزے دار کو کبھی پیاس نہ لگتی، کیونکہ وہ 1000 بار پانی کا تصور کرتا ہے، اصلا اس کے ذہن میں پانی موجود ہے تو اسی سے سیراب ہو جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خوب، یہ وہ جواب تھا جو ملا صدر علیہ رحمہ نے اشکال کا جواب۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے اسی جواب کو تھوڑا سا اور واضح کیا ہے اگلے پیراگراف میں، تو عبارت ہی میں یہ بات اگلی حل ہو جائے گی۔ فتبینہ، علامہ فرماتے ہیں کہ ملا صدر علیہ رحمہ کے اس جواب سے واضح اور آشکار ہو گیا ایک مطلب، کون سا؟ ان الصورت الذہنیت غیر مندرجۃ تحت ما یصدق علیہا من المقولات، کہ وہ جو ذہنی صورت ہے نا ہماری، اس پر جو مقولات صادق آتے ہیں، مثلا اس پر اگر ذہنی صورت کتاب کی ہے تو اس پر جوہر کا مفہوم صادق آتا ہے، اگر رنگ کی ہے تو اس پر کیف کا اور عرض کا مفہوم صادق آتا ہے، تو وہ ذہنی صورت غیر مندرجہ تحت ما یصدق علیہ من المقولات، اس پر جو مقولات صادق آتے ہیں ان کے تحت درج نہیں ہے۔ کیوں درج نہیں ہے؟ لعدم ترتب آثارہا علیہا، کیونکہ اس ذہنی صورت پر ان مقولات کے آثار جو خارج میں پائے جاتے ہیں وہ مرتب نہیں ہوتے۔ لیکن الصورت الذہنیت انما لا تترتب علیہا آثار المعلوم الخارجی من حیث ہی وجود مقیس الی ما بحذائها من الوجود الخارجی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات مقدمہ بنا رہے ہیں کہ ذہنی صورتیں جو ہماری ہوتی ہیں، جنہیں ہم موجود ذہنی کہتے ہیں، علم کہتے ہیں ماہیات کا، اس پر خارجی آثار مرتب نہیں ہوتے، بنابراین ذہنی موجودات خارجی طور پر ان مقولات کے تحت مندرج بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خارجی آثار مرتب نہیں ہوتے کس لحاظ سے نہیں ہوتے؟ لیکن صورت ذہنیہ، لیکن ذہنی صورت انما لا تترتب علیہا آثار المعلوم الخارجی، اس پر خارجی معلوم، دیکھیں ایک دفعہ کتاب کا ذہنی وجود ہے، ایک یہ خارجی معلوم خود کتاب کا وجود ہے، اس پر لا تترتب علیہ آثار المعلوم الخارجی، یہ جو خارجی معلوم ہے نا، اس کے آثار مرتب نہیں ہوتے، من حیث ہی، اس لحاظ سے کہ وہ ذہنی کتاب کیا ہے، وجود مقیس، اس کا قیاس کیا گیا ہے، الی ما بحذائہا، جو اس کے مقابلے میں ہے، جو اس کے مقابلے میں ہے، من الوجود الخارجی۔ دیکھیں ذہن کی کتاب کا اس کے مقابلے میں یہ جو وجود خارجی ہے، اس کے ساتھ جب ہم قیاس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا ویٹ ہے، اس کا وزن ہے، اس کی سطح ہے، تقسیم ہوتی ہے، جسم ہے، کیا کیا ہے، جوہر ہے، اس کے مقابلے میں ذہن کا وجود جو ہے کتاب کا، وہ جسم نہیں ہے،
وہ ویٹ نہیں رکھتا، وہ تقسیم اس کو آپ ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، یہ آثار مرتب نہیں ہوتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذہنی وجود پر سرے سے کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، نہیں۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا حَاصِلَةٌ لِلنَّفْسِ، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے چونکہ نفس کے پاس اب ذہنی موجود حاصل ہوا ہے، اس کے پاس ہے، حالاً اس میں حال ہے، او ملکتاً، ملکہ جیسے ایک چیز وہی جیسے ایک صفت ملکہ بن جاتی ہے کہ علم ملکہ بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کو اس وقت علم ہے لیکن اگلے لمحے آپ کو بھول جائے گا۔ ایک دفعہ آپ کے نفسانی کیفیات بھی کیا ملکات بن جاتی ہیں، حال ہو نفس میں یا اس نے نفس کا ملکہ بن گیا ہو، دونوں صورتوں میں تطرد عنہا الجہل، وہ ذہنی وجود ایک کام کرتا ہے، ایک اثر رکھتا ہے۔ وہ اثر کیا ہے کہ نفس سے جہل کو دور کر دیتا ہے۔ وہ بندہ، وہ شخص جس کو آج تک پتہ نہیں تھا کہ کوئی چیز کتاب بھی ہوتی ہے، جب اس کو کتاب کا علم حاصل ہو گیا تو اس کے نفس سے وہ جو جہل کی حالت تھی نا، وجود ذہنی نے اس حالت کو بھگا دیا۔ بنابراین وجود ذہنی کا اثر ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے نفس سے، جس اپنا موضوع ہے اس کا، اس سے جہل کو نکال باہر کرنا، یہ اثر باقی ہے اس میں۔ فَهِيَ وُجُودٌ خَارِجِيٌّ، اچھا یہ بتائیں وہ چیز جو واقعا نفس سے جہل کو دور کر دے، نفس کی حالت تبدیل کر دے، نفس ہمارا حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ واقعی ہے نا، اس کا جہل بھی واقعی تھا، جب علم آیا تو واقعاً جہل چلا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب واقعاً جہل چلا گیا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک واقعی اثر دکھایا ہے، ایک واقعی اثر دکھایا ہے۔ خیال میں تو ہم نہیں نہ کہہ رہے کہ جہل چلا گیا، واقعاً جہل چلا گیا ہے، اب پتہ چل گیا ہے۔ تو واقعاً پتہ کس کی وجہ سے چلا؟ وجود ذہنی کی وجہ سے۔ جس کی وجہ سے واقعاً پتہ چلا ہے وہ واقعی ہے یا نہیں ہے؟ خود بھی اس کو واقعی ہونا چاہیے، اس لحاظ سے وہ خود موجود خارجی ہے۔ خارجی بے ای معنی کہ ایک عینی حقیقت ہے اس کائنات کی، وجود ذہنی بھی اس کائنات کی ایک عینی حقیقت ہے، لہٰذا ہم وجود کو جو کہ عینی حقیقت ہے تقسیم کرتے ہیں وجود ذہنی میں اور وجود خارجی میں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وجود ذہنی تو ایک بس محض افسانہ ہے، آپ وجود حقیقت ہے اس کو کیسے تقسیم کرتے ہیں حقیقت میں اور افسانے میں؟ جو چیز کلمہ نہ ہو اس کو کلمے کی قسم بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ اگر وجود ذہنی کوئی حقیقت ہی نہ رکھتا ہو تو اس کو وجود کی قسم بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں بتاتے ہیں نہیں، وجود ذہنی بذات خود اپنی جگہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے اس میں پانی والے آثار نہیں ہیں لیکن اپنی جگہ وہ حقیقت ہے۔ آپ کو آپ کے نفس سے وہ ایک جہل کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ فَهِيَ وُجُودٌ خَارِجِيٌّ، وہی ذہنی موجود ایک لحاظ سے وجود خارجی ہے۔ یہاں خارجی کا مطلب ہے ریئل، ریالٹی ہے، حقیقت ہے، واقعاً ہے۔ موجود للنفس، نفس کے پاس موجود بھی ہے، نائت لہا، نفس کی صفت بھی ہے، نفس کی صفت بھی بیان کرتا ہے۔ یصدق علیہ حد الکیف بالحمل الشائع، لہٰذا وہ کیف ہے اور کیف بھی بالحمل الشائع، جیسے آپ رنگ کو کیف کہتے ہیں بالحمل الشائع، واقعاً یہ رنگ ہے، افسانہ تو نہیں ہے نا، ہم مجازن کہہ رہے ہوں کہ یہ رنگ ہے۔ اسی طرح سے جو کیف علم ہے نا ہمارا موجودات ذہنی یا علم، وہ بھی واقعی کیف ہے، واقعاً کیف ہے اور کیف کے تحت مندرج ہوتا ہے۔ فَمُنْدَرَجٌ بِالذَّاتِ تَحْتَ مَقُولَةِ الْكَيْفِ وَإِن لَّمْ يَكُن مِّن جِهَةِ كَوْنِهِ وُجُودًا ذِهْنِيًّا مَقِيسًا إِلَى الْخَارِجِ دَاخِلًا تَحْتَ شَيْءٍ مِّنَ الْمَقُولَاتِ، اس جملے کو سمجھنے کے لیے یوں پڑھیے، وَإِن لَّمْ يَكُن، آگے إِن لَّمْ يَكُن دَاخِلًا، درمیان میں جملے کو چھوڑ دیں، وَإِن لَّمْ يَكُن، وہ جو ہمارا ذہنی مفہوم ہے وہ واقعاً مقولہ کیف کے تحت مندرج ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن دَاخِلًا، اگرچہ داخل نہیں ہے تحت شَيْءٍ مِّنَ الْمَقُولَاتِ،
خارجی جو مقولات ہیں جوہر و اعراض اگرچہ ان کے تحت درج نہیں ہے، لیکن بذات خود مقولہ کیف سے ہے، کیف نفسانی ہے۔ اب درمیان میں جملہ جو متعلقات ہیں جملے کے، وَإِن لَمْ يَكُن مِّن جِهَةِ كَوْنِهِ وُجُودًا ذِهْنِيًّا، چونکہ ذہنی وجود ہے اس لحاظ سے جب اس کا مقیساً الی الخارج، خارج کے ساتھ قیاس کرتے ہیں تو اس لحاظ سے داخل نہیں ہے تحت شیء من المقولات، کسی بھی مقولے کے تحت داخل نہیں ہے، نہ جوہر کے تحت نہ عرض کے تحت۔ کیوں؟ لعدم ترتب الآثار، کیونکہ اس پر وہ خارج والے آثار مرتب نہیں ہوتے، اللہم الا تحت مقولۃ الکیف بالعرض، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ وہ جو ذہنی کیف ہے نا اور موجود ذہنی ہے وہ بالذات تو مقولہ عرض سے نہیں ہے، لیکن بالعرض مقولہ عرض سے ہے۔ جیسے کپڑا بالذات سفید نہیں ہے، سفیدی کے آنے کی وجہ سے سفید ہو جاتا ہے، تو ذہن میں ہمارا جو موجود ہے، ہمارا علم بالذات کیف نہیں ہے، لیکن چونکہ قائم بالنفس ہے کیفیات کی طرح، تو اس طرح سے اس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیف بالعرض کہہ سکتے ہیں۔ خوب جی، کافی آج کے لیے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار علیہم السلام۔